أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها تین دعوت دیاں گا ہے محترم جناب حافظ محمد اشرف شہزاد صاحب نو کہ وہ مائک تے آن گے اور اپنے مخصوص انداز خطاب فرمان گے. حافظ محمد اشرف شہزاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ 7 بار لے کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ کہ تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ کم از کم ہر آدمی اپنی 4 دیواری پہ نگران ہے، اپنے بہن بھائی اپنے بیوی بچوں پہ نگران ہے. وہو مسئول عن رعیتہ اور ہر آدمی سے جس طرح اس کی اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی امانتیں اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس کی تربیت کیسے کی،
والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئول عن رعیتہ۔ خامند اگر کسی کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، محنت مزدوری کے لیے پردیس جاتا ہے تو پیچھے سے آدمی کے گھر کی نگران اس کی بیوی ہے، عورت ہے۔ بیوی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کا خیال کتنا رکھا، ان کی تربیت کیسے کی، جو اللہ کی امانتیں تجھے دی گئی تھی ان کا کتنا خیال رکھا۔ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اگر اولاد صبر جائے، نیک ہو جائے، دیندار ہو جائے، نمازی ہو جائے تو اس میں شاباش ماں باپ کو بھی ملتی۔ اولاد کی نیکیوں کا حصہ ماں باپ بھلے قبر میں بھی چلے گئے ادھر بھی نیکیوں کا حصہ پہنچتا رہتا ہے۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایماندار آدمی قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا جنتی محل قبر میں دکھایا جاتا ہے، محل سامنے لایا جاتا ہے۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا محل پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے تو وہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، اللہ اب تو میں نے نیکی کی ہی نہیں، اب تو میں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، بغیر عمل کے یہ جنت میں میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک ولد صالح یدعو لہ۔ اس کو بتایا جاتا ہے جب تو دنیا سے آیا تھا تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا، تیری اولاد بے دین نہیں تھی، وہ دیندار تھی، تو ادھر آ گیا، پیچھے سے تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہے، اللہ تیرے گناہ معاف کرتا رہا، وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرتے، اللہ تیرے گناہ معاف کرتا رہا۔ تیری اولاد نے تیرے لیے اتنی دعا کی کہ اب تیرے کھاتے میں گناہ بچا ہی نہیں تھا، لیکن باستغفار ولدک لک آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے پھر بخشش کی دعا کی۔ اس نے دعا کی اللہ میرے باپ کے گناہ معاف کر۔ اس نے رب سے دعا کی ہے، التجا کی ہے، رویا ہے تیرے رب کے آگے، اب تیرے کھاتے میں گناہ تو تھا نہیں، اللہ نے گناہ معاف کرنے کے بدلے جنت میں تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ اگر اولاد سنور جائے، دیندار ہو جائے، باپ بھلے قبر میں بھی چلا جائے، اولاد کی نیکیوں کا، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کی نیکیوں کا، دعاؤں کا صلہ اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اولاد بگڑ جائے، بے دین ہو جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، شرابی بن جائے، نشئی بن جائے، جواری اور حرام خور بن جائے، تو اس میں بھی سب سے پہلے مجرم اسلام نے ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، بیٹا میرا ٹھیک تھا، محلے داروں نے خراب کر دیا، بیٹا میرا ٹھیک تھا، بیٹے کے رشتہ داروں نے خراب کر دیے، کزنوں نے خراب کر دیے۔ نہیں،
دین اسلام نے، میرے محبوب پیغمبر نے اولاد کے بگڑنے میں سب سے پہلے مجرم ماں باپ کو قرار دیے۔ صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ اس روایت کو 5 بار لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اچھی سوچ والا ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ گندا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہر بچے کو شیشے کی طرح دل و دماغ صاف دیتا ہے۔ تو بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ پھر قرآن و حدیث کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر مسجد کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر دینداروں سے ان کو نفرت کیسے ہو جاتی ہے؟ بچہ مسلمانوں کا ہے، اس کو یہودیوں کی نکالی کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس کے کام یہودیوں جیسے کیوں ہیں؟ اس کا لباس یہودیوں جیسا، اس کی حجامت عیسائیوں جیسی، غیر مسلموں کی طرح یہ زندگی کیوں گزارنے لگتا ہے مسلمانوں کا بیٹا؟ یہودی کیسے ہو گیا؟ عیسائی کیسے ہو گیا؟ اس کو یہود پہ لگایا کس نے؟ اس کو عیسائیت پہ لگایا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، بچہ تو فطرت اسلام پہ ہی تھا، اللہ نے اس کو فطرت سلیم اور دل سلیم عطا کیا تھا، اس کا دل و دماغ صاف ہی صاف تھا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنایا ہے ماں باپ نے، عیسائی بنایا اس کو ماں باپ نے، اس کو بے دین بنایا ہے تو ماں باپ نے۔ ماں باپ مجرم ہے، ماں باپ۔ اولاد کو باپ کا نافرمان باپ ہی بناتا ہے، ماں کا نافرمان اولاد کو ماں ہی بناتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے آیا شکایت لے کر، یا امیر المومنین ان ابنی یعقونی، رو رہا تھا بوڑھا، روتے ہوئے کہتا ہے امیر المومنین میری ساری جوانی لگی ہے اپنے بیٹے کے نام، پہلے میں نے رو رو کے اپنے رب سے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، پھر میں کماتا تھا میرا بیٹا کھاتا تھا، سارا دن محنت مزدوری میں کرتا، میں اپنے بیٹے کو لا کے کھلاتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو پالنے میں اپنی ساری جوانی کھپا دی ہے، اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے یا امیر المومنین ان ابنی یعقونی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا میرا جوان ہو گیا، بیٹا کمانے والا ہو گیا، اس کی تنخواہ آنے لگی ہے، اس کو مزدوری ملنے لگی ہے، وہ سونا چاندی روپیہ پیسہ کمانے کے قابل ہو گئے، کہ امیر المومنین وہ میرے خرچے کا خیال نہیں رکھتا، سارے خرچے وہ پورے کرتا ہے، دوستوں پہ خرچہ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، مجھ پہ خرچ نہیں کرتا۔ آج بھی ہر ماں باپ کا دوسرے تیسرے کا یہی رونا ہے۔ امیر المومنین نے بھیجا اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ، بیٹے کو پکڑ کے لایا گیا، باپ بیٹا دونوں عدالت فاروقی میں کھڑے ہیں، امیر المومنین نے سب سے پہلا سوال باپ سے کیے ما علمتہ من الکتاب والسنہ، او بیٹے کی شکایت لگانے والے بزرگوں پہلے یہ تو بتاؤ ما علمتہ من الکتاب والسنہ، جس تعلیم نے آپ کے بیٹے کو آپ کے حقوق بتانے تھے، آپ کے حقوق سکھانے تھے، آپ کا ادب سکھانا تھا، کیا آپ نے اپنے اس بیٹے کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھائی ہے؟
قرآن سکھایا ہے، حدیث سکھائی. باپ خاموش ہو گیا. اس سوال کا جواب باپ کے پاس نہیں تھا. بیٹا بولا، کیا کہتا ہے؟ ما علمنی ابی آیۃ من کتاب اللہ. امیر المومنین، اس باپ نے مجھے کاروبار کا طریقہ سکھایا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے، سارے ڈھنگ سکھائے، لیکن اس باپ نے مجھے قرآن نہیں سکھایا. آج اولاد کی شکایت کرنے والے باپ سے پوچھو، ماں سے پوچھو، آج روتے ہو، شکایت کرتے ہو، پہلے یہ تو بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا ہے؟ جب بیٹا تیری مان کے چلتا تھا اس وقت تو نے بیٹے کو کیا بنایا؟ اس وقت تیری ایک ہی آرزو تھی، پیسی جتنی میری دولت لگتی ہے لگ جائے، بس میرا بیٹا انگریز بننا چاہیے. تو نے دولتوں کے دروازے کھول دیے، سارا دن محنت مشقت کرتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو انگریز بنانا ہے، انگلش میڈیم سکول میں اس کو داخل کرایا. تو نے انگریز بنانے میں تو لگا رہا، تجھے مسجد سے نفرت ہو گئی، قرآن سے نفرت، حدیث مصطفیٰ سے نفرت. انگریز بنانے میں تم لگا رہا، اب وہ انگریز بن گئے، اب وہ تجھ سے انگریزوں جیسے ہی سلوک کرے گا. اب تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تو مولویوں کے پاس آتا ہے. جب تو جوان تھا، کماتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، بیٹا تیرا کہنا مانتا تھا، اس وقت تو نے بیٹے کو بھی مولویوں سے دور رکھا، انگریز بنانے میں لگا رہا. آج تجھے سوچ آئیے کہ مولوی صاحب میرا بیٹا میری نہیں مانتا، تو نے اس کو انگریز بنایا ہے تو وہ تجھ سے انگریزوں جیسا ہی سلوک کرے گا. انگریزوں کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ انگریزوں کے ہاں یہ قانون ہے، جب جوان ہو جائیں، جوانوں کا کام ہے اپنی جوانی سے انجوائے کریں، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کا وزن نوجوان نہیں اٹھا سکتے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو حکومت کو جمع کروا دیں. انگریزوں کے نوجوانوں کے ہاں ان کے شاہی محلات میں کتے تو آ سکتے ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ نہیں آ سکتے. وہ اتنے گندے لوگ ہیں، اور تو نے قرآن حدیث سے دور رکھے، اپنی اولاد کو اس گند کی طرف دوڑایا. جب گند کی طرف دوڑائے گا قرآن حدیث چھوڑ کے، تو تیرا بیٹا تیرے ساتھ گندے لوگوں جیسا ہی سلوک کرے گا. تیرے محلے میں سے کوئی باپ اپنا بیٹا قرآن کے لیے وقف، تو اس کو بیوقوف سمجھتا ہے، تو اس کو پاگل سمجھتا ہے. ایک ہی بھوت تیرے ذہن میں سوار ہے، ڈگریاں آئیں گی تو دولت آئے گی، اور دولت کے فیصلے ڈگریوں پہ نہیں ہوتے، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. یہ سمیع اللہ صاحب بیٹھے، ان کے ایک دوست ہیں ارائیوں میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ ڈگری ہے، سب سے زیادہ تعلیم حاصل کی، اور آج لاہور میں وہ پاپڑوں کی ریڑھی لگاتا ہے. تو نے کیا سمجھا ہے ڈگریوں میں تیری اولاد کا رزق ہے؟ رزق کے فیصلے زمینوں میں نہیں، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. یہ اللہ کا غریب بندہ تیرے سامنے بیٹھا ہے. میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی ہیں، 6 کلاسیں پڑھی ہیں، سکول کی ڈگریاں میرے پاس نہیں ہے، میٹرک ایف اے بی اے کی، تو کیا میں بھوکا مر رہا ہوں؟ کون سے تنخواہ والے تیرے گاؤں کے اندر ہیں؟
نہیں میں جانتا، میں آج کی بات کرتا ہوں۔ گاؤں میں ایک مدرسہ ہے، 4-5 لاکھ مہینے کا خرچہ ہے، اللہ مجھے ہر مہینے دیتا ہے، کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دیکھا دیکھی بھوت سوار ہے جی، بس دیکھا دیکھی لگے ہوئے، انگریز بناؤ اس کو۔ اور اس سے بھی بڑی بات سنو، میں نے تو سکول کی 6 کلاسیں پڑھی ہیں نا، میرے باپ نے 6 بھی نہیں پڑھی۔ میرے باپ نے سکول کی 1 کلاس بھی نہیں پڑھی۔ 100 ایکڑ کے قریب وہ ذمہ دارہ کر رہے ہیں۔ رزقکم فی السماء، رزق کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ رزق کی خاطر اپنی اولاد کو قرآن سے دور نہ کر۔ کہ مجھے بتا رہے تھے ایک ڈگریوں والے، کہتے ہیں ایم اے بیس پہ حکومت نے درخواستیں جمع کی، 2500 سیٹ تھی۔ 2500 سیٹ پہ جب درخواستیں جمع کی گئی تو درخواستیں کہتے ہیں 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو میٹرک کی سند لے کے تجھے فکر ہے ایم اے کیسے کرے گا؟ دیکھ ایم اے کی ڈگری لے کے لوگ گھر فارغ بیٹھے۔ رزق کے فیصلے آسمانوں میں۔ پچھلے دنوں سیالکوٹ پروگرام تھا، ایک ساتھی مجھے بڑی گاڑی پہ لے گئے، تمہارے بٹو صاحب سے خوبصورت گاڑی تھی اس کے پاس۔ مجھے جب لے گیا میں نے دیکھا اتنی بڑی گاڑی، میں نے پوچھا یہ کتنے کی؟ کہتے مولوی صاحب یہ 2.5 کروڑ کی گاڑی ہے۔ پھر میں نے وہی پوچھا جو میرے گاؤں کے اندر بھوت سوار ہے کہ ڈگریوں سے ہی رزق بڑھتا ہے۔ میں نے پوچھ لیا آپ نے سکول کی کتنی کلاسیں پڑھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا مولوی صاحب سچی بات یہ ہے میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی۔ رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اگر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے اس کو قرآن حدیث کی تعلیم دے۔ قرآن تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ صرف قرآن یہ سکھاتا ہے کہ نوجوان اگر تو کمانے کے قابل ہو گئے، تیری تنخواہ آ گئی ہے، تجھے مزدوری مل گئی ہے، اب تم نے خرچ کہاں کرنا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہماری تنخواہ آئی ہے، مزدوری آ گئی، ہمارے پاس دولت آ گئی ہے، اب اس کو کیسے خرچ کریں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ تیری تنخواہ آ گئی ہے، سب سے پہلے تو نے اس خرچے کی ابتدا کرنی ہے، آغاز کرنا ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ سے کرنا ہے۔ لے جس قرآن کا تو نے اپنی اولاد کو دشمن بنایا ہے، یہ قرآن تیرے بیٹے کو یہ سکھاتا ہے کہ تیرے دوست احباب کا خرچہ بات کا، تیرا اپنا خرچہ بھی بات کا ہے، تیرے بیوی بچوں کا خرچہ بھی بات کا ہے، تو نے جو بھی خرچ کا آغاز کرنا ہے تو بوڑھے ماں باپ سے کرنا ہے۔ قرآن آپ کے بیٹے کو یہ سکھاتا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی یہی تعلیم دیتی ہے کہ سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ پہ خرچ کر۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، 2 نے اپنی اپنی نیکیوں کا ذکر کیا، پتھر اتنا نہ گھٹا کہ وہ باہر آ سکے، تیسرے کو کہنے لگے اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے جو اللہ کے سامنے تو پیش کر سکے؟ تو وہ رو پڑا، کہتا اللہ میں غریب تیرا بندہ ہوں، بکریاں چلاتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ میرا گزارا ہوتا ہے،
شام تک بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں، شام کو دودھ پیتے ہیں، صبح پھر دودھ کم ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے، پھر سارا دن بچے میرا انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ غریب ضرور ہوں، بکریوں کے دودھ پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عزت میری چار دیواری میں میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے۔ دے اس قرآن حدیث کا تو دشمن بن رہا ہے، اپنی اولاد کو دشمن بنا رہا ہے۔ تیری اولاد بھی قرآن پڑھنے والوں کو مذاق کرتی ہے کہ تم قرآن حدیث پڑھ کے مولوی بن جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ دیکھ حدیث تیرے بیٹے کی کیسے تربیت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی روتا جا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، اے اللہ غریب ضرور ہوں لیکن میرے گھر میں میری چار دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے۔ جب بکریے دوتا ہوں، دودھ لے کے آتا ہوں، اے اللہ تجھے تو پتہ ہے نا میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ بعد میں پلاتا ہوں، سب سے پہلے میں بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک دن میرا آزمائش کا تھا، میں دور نکل گیا بکریاں چراتے چراتے، واپسی پہ مجھے دیر ہو گئی، گھر پہنچا بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے۔ میں نے جلدی سے بکریوں کا دودھ دویا، بچے میرے ساتھ ساتھ، میں گیا سیدھا بوڑھے ماں باپ کے پاس، میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، میرے پہنچنے سے پہلے میرے بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے۔ اللہ پھر میں نے اپنی نیند کو خراب نہیں کیا، میں پیالہ پکڑ کے اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، بچوں کو کون سمجھاتا، وہ میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ ابا ہم آپ کے انتظار میں، ہمیں بھوک لگی، ہمیں دودھ پلا دو۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بوڑھے ماں باپ بھوکے سوئے رہے اور ان سے پہلے میں تمہیں پلا دوں، تم نے ان کو سونے ہی کیوں دیا؟ آج میں تمہیں پلا دوں، ایسے تو ہر روز وہ سو جایا کرے۔ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ذاک دابی ودابہم حتی اصبح، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی، صبح تک بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے دودھ مانگتے رہے۔ میں بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا ساری رات، سارا دن میں نے بکریاں چرائی اور میں واپس آ کے لیٹا نہیں ہوں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا کہ آج مجھے دیر ہوگی اور میرے بوڑھے ماں باپ میری دیر سے آنے کی وجہ سے بھوکے سو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں کھڑا ہی رہا، میں بیٹھا نہیں۔ اللہ تجھے تو یاد ہے نا، حتی اصبح، ایسے ہی میری اور میرے بچوں کی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی۔ صبح وہ اپنی نیند پوری کر کے خود بیدار ہوئے، سب سے پہلے پھر میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر میرے گھر میں میرے بوڑھوں کی یہ عزت تجھے پسند ہے، میرا کھڑے رہنا، میرے بچوں کا بلک بلک کے مجھ سے دودھ مانگنا، اگر یہ تجھے پسند ہے، آج غار کے دانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، پہلے اس پتھر کو ہٹا دو۔ شیخ محترم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا
तक़त्तअत सखरतु, उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ले कुरान हदीस तेरी औलाद की ये ज़हन साजी करता है, कुरान हदीस आपकी औलाद की ये तरबियत करता है। खुशनसीब है वो बाप, वो माँ जिसको शौक है अपने बेटे को हाफिज बनाने का, कारी बनाने का, दीन का आलिम बनाने का। उस बाप को भी सलाम है, उस माँ को भी सलाम है। अगर अपने औलाद को दीनदार बनाओगे, कुरान हदीस सिखाओगे, तो वो आपकी आंखों की ठंडक बनेगा। एक सियाने समझदार बाप को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी औलाद की होती है। फसल एक दफा नहीं हुई तो दूसरी दफा हो जाएगी। कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है, कभी कम नफा आ गया, कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो जाएगा। बैठने दो, इधर आ। माशाअल्लाह जी, शेख मोहतरम तशरीफ़ ला चुके। हम इधर ही अपनी बात को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह इससे इधर से ही आगे बात चलाएँगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।